أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور وہ شفا ہے، لما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے ساری دنیا کے لوگوں کو۔ یہ جو 4 صفتیں ہیں ان کا فائدہ تو اہل ایمان کو ہوگا، لیکن مخاطب ساری دنیا کے لوگ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید، یہ کتاب مقدس ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اسی طرح یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ مخاطب تو ساری دنیا کے لوگ ہیں، لیکن جو آگے صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ فائدہ ان صفات کا مومنوں کو ہوگا۔ مخاطب سارے لوگ ہیں، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی نہ چاہے وہ ایمان نہ لائے، فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو ایمان لانے والے ہیں۔ وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جاءتکم موعظۃ، نصیحت ہے یہ قرآن مجید۔ نصیحت کا مطلب یہ ہے ایسا کلام اور ایسی بات جو انسان کو دنیا سے بے رغبت کر دے اور اللہ سے جوڑ دے۔ انسان کا دنیا سے جو انہماک ہے، دنیا میں محو ہو جانا، اسے کم کر دے یا ختم کر دے اور اس کی توجہ آخرت کی طرف ہو جائے، یہ ہے نصیحت۔ اور قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات جنت اور جہنم کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائیں، جنت میں تمہارے لیے یہ کچھ تیار کیا ہے، یہ نعمتیں ہیں جنت کی، اور جہنم میں یہ عذاب ہے، جہنم میں یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ ساری آیات۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، جنت حاصل کر لی، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی، جہنم میں چلے گیا، وہ ناکام لوگ ہیں۔ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں جن سے انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، دنیا کا انہماک کم ہو اور انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، آخرت کی طرف ہو جائے، ایسی ساری باتیں جو ہیں وہ وعظ و نصیحت میں آتی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرما دی، یہ نصیحت جو ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے نصیحت۔ نصیحت کرنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک نصیحت ہوتی ہے ماں باپ کی، ایک نصیحت استاد کی ہے، اور ایک نصیحت کسی عام آدمی کی ہے۔ کوئی بھی خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، وہ بھی نصیحت کرتا ہے۔
لیکن آدمی کو جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ مجھے فائدہ اور نقصان بھی دے سکتا ہے، اس کی نصیحت پہ انسان زیادہ توجہ رکھتا ہے۔ جو اپنا امیڈیٹ باس ہے یا کفیل ہے، اس کی نصیحت بھی ہو سکتی ہے۔ جس کے بارے میں انسان کو یہ پتا ہو کہ یہ مجھے نصیحت میں قبول نہیں کروں گا، مجھے مارے گا، عام آدمی کی نصیحت کی انسان پرواہ نہیں کرتا، لیکن ماں باپ کی نصیحت کی پرواہ کرتا ہے، اس پہ توجہ دیتا ہے کہ میں نے یہ نصیحت نہ مانی تو مجھے مار پڑے گی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ وضاحت فرما دی، یہ نصیحت جو ہے ایسی بات نہیں ہے دل چاہے تو قبول کرو، دل چاہے تو قبول نہ کرو، بلکہ یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، اور جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، تمہاری بیماری اور صحت کا مالک ہے، تمہاری اولاد کا مالک ہے، تمہارے رزق کا مالک ہے، زندگی سے لے کر موت کے سانس تک جتنے بھی تمہارے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے رب کے ساتھ وابستہ ہے۔ تم اپنے رب سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے، یہ اس رب کی نصیحت ہے۔ اگر یہ نصیحت قبول کرو گے تو تمہارا رب خوش ہو جائے گا، تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اور اگر اپنے رب کی نصیحت کو چھوڑ دو گے، اپنے رب کی نصیحت قبول نہیں کرو گے تو رب سخت پکڑے گا، سخت عذاب دے گا، سزا دے گا۔ اس لیے ساتھ یہ وضاحت فرمائی اللہ نے، یہ نصیحت ہے قرآن مجید اور ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہارا آقا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جس سے روزانہ تمہیں کام پڑے گا۔ اس دنیا میں بھی اللہ سے کام ہے، برزخ میں بھی کام ہے، آخرت میں بھی کام ہے۔ اس رب سے کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے، یہ اس کی نصیحتیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصیحتیں جو ہیں بڑی زور والی ہیں۔ ان نصیحتوں کو قبول کرنا، قرآن مجید کے احکام کو قبول کرنا واجب ہے ہمارے اوپر، ہمارے آقا اور مالک کی نصیحتیں ہیں یہ۔ آگے یہ بات ارشاد فرمائی، بس شفا پہلی صفت ہوگی قرآن مجید کا بعض و نصیحت ہونا، دوسری صفت اس کی یہ ہے بس شفا لما فی الصدور، بیماری سے نجات پانے کو شفا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو سینوں کی بیماریاں ہیں، سینوں کے اندر بیماریاں مراد ہے دل کی بیماریاں، ان کے لیے شفا ہے، یہ انہیں صحت دیتا ہے۔ یہ دل کی بیماریاں ایسی ہیں جو بیماریاں ہیں جسمانی، ان کے لیے تو بڑے حکیم اور بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا علاج کرنے والے بڑے حکیم اور بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن دل کی بیماری کا علاج جو ہے وہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ دل کی بیماریوں کا علاج صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی بیماری کیا ہے دل کی؟ شرک کی بیماری۔ یہ شرک جو ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کا ظاہر بھی ہے لیکن اس کا جو مقام ہے وہ دل ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ دل میں ہے انسان کے، اور پھر بعد میں اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ شرک کے علاوہ غصہ کرنا، حسد کرنا، انتقام لینے کی کوشش کرنا، یہ ساری باتیں دل کی بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تعلیمات ہیں اسلام کی، ان میں تمہاری دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی بے حیائی سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ انسان کو پاک اور صاف کر دے گناہوں سے۔ روزہ بھی اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج بھی اس لیے ہے کہ حج کرو گے تم تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی احکام ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیے، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہے یا مسائل اور احکام سے ہے، تو سارے احکام جو ہیں وہ انسان کی دل کی بیماریوں کو صاف کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں رکت پیدا نہیں ہوتی، میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے رونا نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھو، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا۔ اسلام کی تعلیمات جتنی بھی ہیں ان کا پہلا ہدف جو ہے یا پہلا اصلاح کی چیز جو ہے وہ دل ہی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی نا، علیہم نار تطلع علی الافئدہ، جو اللہ تعالیٰ کی آگ ہے یہ کہاں سے جلانا شروع کرے گی انسان کو؟ تطلع علی الافئدہ، سب سے پہلے جہنم کی آگ انسان کے دل کو جلانا شروع کرے گی۔ اس لیے جتنے بھی بگاڑ ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا، اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، یہ ٹکڑا بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید جو ہے یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آگے یہ بات ارشاد فرمائی، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے عام بیماریوں کے لیے بھی شفا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یہاں پہ خاص طور پہ دل کی بیماریوں کے لیے، لیکن اس کے علاوہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے بیماریوں کے لیے۔ یہاں شفا کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، جسمانی بیماریاں بھی اور روحانی بیماریاں بھی، دل کی بیماریاں بھی اور باقی جسم کی بیماریاں بھی۔ اور اس کے لیے ویسے تو سارا قرآن مجید شفا ہے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی، یہ آیت یا یہ سورہ یہ خاص طور پہ فلاں بیماری کو فائدہ دے گی، فلاں بیماری کے لیے ہے، وہ آیتیں یا وہ صورتیں جو ہیں وہ تو باقی جیسا اللہ کے رسول نے فرما دیا ویسا ہی ہے۔ صحابہ کرام سفر پہ تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک بچی آئی، اس نے آ کے یہ کہی کہ تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو دم کرنا جانتا ہو، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور اگر کوئی آدمی دم کر سکتا ہے تو آ کے دم کرے۔ ایک صحابی گئے ساتھ، جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اسے اس کو آرام آ گیا۔ انہوں نے ساتھ بکریاں بھی دی یا جو کچھ بھی دینا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ اس میں شفا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پتا تو نہیں تھا لیکن میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، اللہ نے شفا دے دی اسے۔ اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس میں نمک ڈالا اور وہ اپنے جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں ڈالا اور اس کے ساتھ سورہ الکافرون اور معوذتین پڑھ کے دم کیا اور بچھو کے کاٹے کا علاج ہو گیا۔ بچھو کے کاٹے کا علاج ہو گیا۔ اس لیے جن چیزوں کے بارے میں اور خاص طور پہ معوذتین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جادو کے لیے، نظر بد کے لیے اور سائے کی کثر ہو جائے تو ان چیزوں کے لیے اس سے زیادہ مؤثر کوئی اور سورہ نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ معوذتین نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے لیے بعض دوسری دعائیں فرماتے تھے، لیکن جب یہ معوذتین نازل ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دم سارے چھوڑ دیے، صرف معوذتین پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے تھے۔ بیماری کے دوران بیماری کے لیے بھی شفا ہے معوذتین۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پھر اپنے سارے جسم پہ پھیر لیتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے اثر سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے اور بیماری کے دوران یہ صورتیں جو ہے پڑھنی چاہیے۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ زلزلہ آیا، طوفان آ گیا ہوا کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ فرمایا پڑھو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے یا آفات سماوی سے بچنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور میں نے کوئی سورہ نہیں دیکھی پورے قرآن میں۔ اس لیے جن چیزوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ فلاں فلاں بیماری کے لیے مؤثر ہیں یا فلاں چیز کے لیے زیادہ مفید ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے یا بعض حضرات نے آیتوں کے ترجمے کی نسبت کے ساتھ بعض بیماریوں کے لیے وہ آیتیں مقرر فرما دیں کہ اس میں اس بات کا ذکر ہے لہذا یہ فلاں بیماری کے لیے پڑھی جائے۔ ان آیات کا نہ ہم تردید کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں۔ اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو پڑھے، اگر فائدہ ثواب کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، لیکن جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے حدیثوں کی ہے یا ارشاد کی ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن شفا ہے، خواہ جنت اور جہنم کی آیتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہماری بیماری سے متعلق کی آیت ہو، خواہ میراث کی آیتیں کیوں نہ ہوں، خواہ نکاح کی آیتیں کیوں نہ ہوں، خواہ طلاق کی آیتیں کیوں نہ ہوں، ان میں بھی شفا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ سارے کا سارا قرآن شفا ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے صفات بتا دیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، وہ ساری باتوں کی نیت کر لینی چاہیے، ان ساری باتوں کی نیت کرنی چاہیے۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا، قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے۔ بیمار ہو گیا انسان، بیماری سے شفا حاصل کرنے کی خاطر اس نیت سے خاص طور پہ ایک پارہ پڑھ کے، 2 پارے پڑھ کے، 3 پارے پڑھ کے اپنے آپ کو انسان دم کر۔ ویسے تو روزانہ بھی جو تلاوت کرتا ہے اس میں بھی نیت رکھنی چاہیے، یا اللہ سے مجھے نصیحت بھی حاصل ہو، مجھے ہدایت بھی حاصل ہو، مجھے رحمت بھی حاصل ہو، مجھے برکت بھی حاصل ہو، مجھے شفا بھی حاصل ہو۔ جتنی بھی صفات ہے قرآن مجید کی وہ ساری کی ساری ذہن میں رکھنی چاہیے، سب کی نیت کرنی چاہیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے۔ لیکن چونکہ یہ شفا ہے اور اسے شفا حاصل نہ کرنا قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے، اس لیے شفا کی نیت سے جس طرح ہم علاج کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے اچھا بھی یہ دعا ہے، یہ مہینہ بعد تم نے استعمال کرنی۔ دعا کے بارے میں ہماری الجھن یہ ہے کہ دعا کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا تو وہ ہے جو مانگتے ہی قبول ہو جائے، ادھر دعا مانگیں ادھر ہم ٹھیک ہو جائے، ہماری خواہش پوری ہو جائے، ہماری مرضی پوری ہو جائے۔ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائیں، وہ کہہ دیتا ہے اچھا بھی یہ علاج جو ہے یہ تمہارا 6 مہینے کا ہے۔ 6 مہینے تک ہم پورے اطمینان سے علاج کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے اچھا جی میں نے 2 دن کر لیا، 3 دن کر لیا، آرام نہیں آ گیا تو اس کا کیا فائدہ۔ دعا کا معاملہ بھی ایسے ہے، یہ آپ ذہن میں نہ رکھیں کہ دعا یا قرآن پڑھنے سے فوراً آج میں بیمار ہوں تو کل میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ممکن ہے اللہ نے یہ لکھا ہو کہ تم 1 مہینہ پڑھو گے تو تمہیں شفا دوں گا، ممکن ہے اللہ یہ چاہتے ہوں کہ تم 6 مہینے تلاوت کرو اس نیت سے پھر میں شفا دوں گا تمہیں۔ جس طرح حکیم یا ڈاکٹر کا ایک معین مدت ہے، ڈاکٹر اور حکیم تو ہمیں بتا دیتا ہے کہ اتنے عرصے تمہیں علاج کرنا پڑے گا، اللہ بتاتے نہیں ہیں، اور اس میں بہتری ہے ہماری
اللہ کے نہ بتانے میں بہتری ہے، تاکہ ایسی نہ ہو کہ ہمارا کام پورا ہو جائے اور اس کے بعد پھر تو کون اور میں کون. یہ نہیں اللہ چاہتے. اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نصاب جو ہے یہ ساری زندگی کے لیے ہے، ساری زندگی اس پہ انسان عمل کرتا رہے. اس لیے شفا کے بارے میں جو آیتیں، جو فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ تو پکے اور یقینی بات ہے. جو اپنے بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہر انسان کا اپنا تجربہ ہے، لیکن چونکہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ سارے کا سارا قرآن شفا ہے، اس لیے جہاں سے بھی جب بھی انسان قرآن پڑھے شفا کی نیت سے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیرنے چاہیے. آگے فرمایا کہ وہدن، تیسری صفت جو ہے وہ ہے قرآن مجید کی، اس سے رہنمائی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے. اس سے ویسے تو زندگی کے جتنے مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی بھی الجھنیں ہیں، ان سب کی رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے، ان سب کے لیے ہدایت موجود ہے. نکاح طلاق کے مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، حلال حرام کے مسائل ہیں، یہ جتنے بھی مسائل ہیں سب کی رہنمائی موجود ہے قرآن مجید میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام جو ہدایت ہے، کافروں کو، کافر کا اسلام میں داخل ہونا، یہ بھی ہدایت ہے. کسی مشرک کا تائب ہو جانا، یہ بھی ہدایت ہے. یہ جو ہدایت ہے یہ جتنی اور جس طرح قرآن سے مل سکتی ہے دنیا کی کسی دوسری کتاب سے نہیں مل سکتی. ہدایت کی کتاب جو ہے یہ دنیا میں واحد ہے جسے پڑھ کے اگر انسان پھر واقعی ہدایت کی نیت سے پڑھنا شروع کرے اسے، تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان ہدایت سے محروم رہے. اپنے دل کو تعصب سے پاک کر کے تعارف کرے، اس کی سمجھنے کی کوشش کرے اسے، تو یہ ممکن نہیں کہ اس سے ہدایت حاصل نہ ہو. اس کے علاوہ باقی بھی جتنی کتابیں ہیں، کسی سے ہدایت ملے گی، کسی میں کوئی غلط بات ہوگی، کسی میں ٹھیک بات ہوگی، کسی میں کوئی گمراہی کی بات ہوگی. لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں کہ جو بھی آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ ایمان لائے، قرآن مجید سن کے ایمان لائے، قرآن مجید سمجھ کے ایمان لائے، آج بھی جتنے بھی لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے حالات آپ پڑھ کے دیکھیں، کہیں نہ کہیں ان کی ہدایت کا تعلق قرآن سے ضرور جڑے گا. کہیں نہ کہیں سے قرآن سے تعلق ضرور جڑے گا. قرآن کی آیتیں سن کے، قرآن کے احکام سن کے اور قرآن کا مفہوم سمجھ کے انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت بھی ہے للمؤمنین، رحمت ہے مومنوں کے لیے. ہر اعتبار سے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. رحمت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے پہ مہربان ہو جاتے ہیں. انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اللہ مہربان ہو کے وہ ساری انسان کی پوری کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں، اور پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ ہے برکت، کہ قرآن مجید جو ہے یہ برکت بھی ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی بابرکت ہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اضافہ کرنے والی کتاب ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، ہمارے نیک اعمال میں اضافہ کرتی ہے، ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ کرتی ہے.
فرمایا کہ جب آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کو. اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم بڑی بے توجہی سے اور بڑی لاپرواہی سے یہ باتیں زبان سے نکالتے ہیں، جی مطلب نہ آئے تو کیا فائدہ. مولوی حضرات جو ہیں، عام آدمی جاہل آدمیوں کی بات نہیں ہے، مولوی حضرات یہ کہتے ہیں اور جی قرآن پڑھ لیا سمجھ نہ آئی تو کی فائدہ ایسا پڑھن کا. ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی انجینئرنگ کی یا ڈاکٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جس کو یہ سمجھنا جو ہے ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ سمجھا جائے، سمجھنا جو ہے اس کتاب پہ ایمان لانے کے جو مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلہ ہے. لیکن اس طرح سے یہ بات کہنی لاپرواہی کے ساتھ کیا فائدہ، کیوں پڑھتے ہیں جب پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر مثالیں اس کی یہی دیتے ہیں کہ ڈاکٹری کی کتاب ہے پڑھ تمہیں سمجھ نہیں آئے تو کیا فائدہ اس کا، یا فلاں کتاب ہے تم پڑھ رہے ہو اس کی سمجھ نہ آئے تو کیا فائدہ اس کا. بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کی کتابوں سے مختلف کتاب ہے. دنیا کی کتابوں سے اس کی مثال دینا انتہائی نالاکی اور انتہائی جہالت کی بات ہے. یہ 7 آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، لوح محفوظ سے نازل ہوئی ہے. کون سی کتاب ہے جو لوح محفوظ سے نازل ہوئی ہے؟ کون سی دنیا کی کتاب ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل ہوئی ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی تاثیر ایسی ہے وہ کافر لوگ جو اس کا مفہوم تک نہیں جانتے وہ بھی سنتے ہیں تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں. دنیا کی کوئی ہے ایسی کتاب جو اتنی اثر رکھنے والی ہو؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اس کی تلاوت کرے گا ایک ایک حرف پہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سمجھ کے پڑھتا ہو. یہ شرط نہیں ہے اس کے ساتھ. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو بیچارہ آدمی کسی وجہ سے نہیں سمجھ سکا قرآن کو، اس کا ترجمہ نہیں پڑھ سکا، اس کی تفسیر نہیں پڑھ سکا، اور وہ ویسے تلاوت کرتا ہے، اس کی تو ساری زندگی محنت کارت گئی. ایسی بات نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو آدمی نادرہ قرآن مجید سیکھ لے اس پہ واجب ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھے اب آگے. یہ درجہ بدرجہ جس طرح انسان ایف اے کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو بی اے کرنا ہے، بی اے کے بعد ایم اے کرنا ہے، بالکل ایسے درجہ بدرجہ جس نے پڑھ لیا ناظرہ پڑھ لیا اس پہ واجب ہو گیا اس کا ترجمہ پڑھنا. جس نے ترجمہ پڑھ لیا اس پہ واجب ہو گیا اس کی تفسیر سمجھنا. جس نے قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ لیا تفسیر کے ساتھ اس پہ واجب ہو گیا کہ وہ اس کی دعوت دے دوسروں کو. یہ سارے درجے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اس پہ ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی درست ہے بالکل کہ اس کا اگر ایک آدمی سمجھ نہیں پایا کسی وجہ سے یا وہ صرف نادرہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو یہ مت کہیں اسے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ایک ایک لفظ کا اثر ہے. اور پھر کون سی سطر ہے ایسی جس میں اللہ کا لفظ نہ آئے قرآن مجید میں؟ اللہ کا لفظ جو ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا جو باقی کسی کو نہ سکھایا ہو اور کسی کو ایسا کلمہ نہ دیا ہو. اللہ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ یہ کلمہ تو نے ہر نبی کو دیا ہے، میں تو چاہ رہا تھا کوئی نئی بات مجھے ملے جو دوسروں کے پاس نہ ہو. انسان یہ چاہتا ہے نا کہ کوئی انفرادیت ہو، میری ایسی بات ہو مجھ میں جو دوسروں میں نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے میرے علاوہ اگر وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے دوسرے پلڑے میں صرف اللہ کا نام رکھا جائے تو یہ ترازو بوجھل ہو جائے گا. اللہ کے نام والا ترازو جو ہے پلڑا جو ہے یہ بوجھل ہو جائے گا. اللہ کے نام کی تاثیر ہے اتنی. اور قرآن مجید کی کون سی سطر ہے جس میں اللہ کا نام نہیں ہے؟ اس لیے
یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید کی جو محض تلاوت کر رہا ہے اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. سمجھنا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سارے مراحل طے کرنے چاہیے. نازع پڑھنے کے بعد ترجمہ سیکھنا چاہیے، پھر اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ شعور دے دے، اللہ علم دے دے، تو اس کو آگے بھی پہنچانا چاہیے. یہ سارے مراحل ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ نہ کہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے ایسا کہنا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت ہے یہ کتاب. رحمت ان معنوں میں ہے کہ دنیا میں جتنی بھی انسان کو چیزیں خواہش کر سکتا ہے، مطلوب ہے، سب سے زیادہ جو چیز انسان کو اس دنیا میں مطلوب ہے وہ ہے سکینت، سکون قلب. آج ہر انسان ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہے، فلاں پریشانی ہے، ٹینشن ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ جو آدمی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتا ہو قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کے دلوں کو سکینت حاصل ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں دور رکھتا ہے اس سے. وقت میسر نہیں ہے، مصروف انسان رہتا ہے، ساری دنیا جہان کے کام انسان کرتا ہے، ان کے لیے وقت نکالتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے میرے لیے وقت نکال لے، میری عبادت کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے وقت نکال لو. اگر وقت نہیں نکالو گے تو دنیا میں ایسا پھنساؤں گا کہ میری طرف رجوع کرنے کا وقت ہی میسر نہیں آئے گا تمہیں. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں وہ دعائیں پڑھتے رہیں، انسان کے دل کو سکینت حاصل ہوگی. دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے یہ. اور پھر فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، بعض قوموں کو ذلت اور پستی عطا فرماتا ہے. جنہوں نے چھوڑ دیا ان کے لیے ذلت اور پستی، جنہوں نے اس کو پڑھا، اس پہ عمل کیا، ان کے لیے بلندیاں ہیں. اور پھر بات صرف اس دنیا کی نہیں ہے بلکہ اس قرآن سے مسلمان کی، مومن کی دنیا بھی جڑی ہوئی ہے، اس قرآن کے ساتھ ہماری برزخ بھی جڑی ہوئی ہے، اس قرآن کے ساتھ ہماری آخرت بھی جڑی ہوئی ہے. مومن اس قرآن کو چھوڑ نہیں سکتا، مومن کا گزارا ہی نہیں ہے اس قرآن کے بغیر. فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی قرآن کام آتا ہے انسان کے. فرشتے پوچھتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون سا ہے. اور جب انسان جواب دیتا ہے تو فرشتہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا تمہارا رب اللہ ہے، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا تمہارا دین اسلام ہے. اس کے جواب میں آدمی یہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، آمنت بہ، اس پہ ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کتاب کی تصدیق کی، اس لیے مجھے یہ پتہ چلا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ گار ہے، قبر میں اس کی تدفین ہوتی ہے، فرشتہ عذاب کا آتا ہے اس کو سزا دینے کے لیے. فرمایا جب سر کی طرف سے آتا ہے، سب سے پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے حدیث شروع فرمائی ہے کہ فرشتہ اس کو سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، اور قرآن آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس طرف سے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. قرآن رکاوٹ بن جاتا ہے عذاب میں. فرمایا پھر دوسری طرف جاتا ہے تو صدقہ اور خیرات راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ اس طرف سے میں تمہیں عذاب کے لیے نہیں جانے دوں گا. فرمایا پھر انسان پاؤں کی طرف چل کے آتا ہے، فرشتہ پاؤں کی طرف آتا ہے عذاب دینے کے لیے، اور پاؤں کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ چل کے مسجد میں گیا تھا. مسجد کی طرف چل کے جانے والے پاؤں جو ہیں
وہ نیکی انسان کے عذاب میں رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ نیکی اس فرشتے کو عذاب نہیں دینے دیتی۔ اور پھر سورہ ملک کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا کہ جو آدمی روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوئے، یہ سورہ قبر میں عذاب سے رکاوٹ بنے گی اس کے لیے، قبر میں عذاب سے رکاوٹ بنے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جتنا انسان زیادہ قرآن مجید کو پڑھے گا، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور برزخ میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ آخرت میں بھی قرآن نے جان چھڑانی ہماری، شفاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، لیکن یہ قرآن بھی شفاعت بن کے آئے گا۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ اور یہ بات خاص طور پہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ ملک تینوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بادل کی صورت میں انسان کے اوپر آئیں گے، اور ان تینوں صورتوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن یہ تین صورتیں اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ کسی حضرت صاحب میں یا کسی پیر صاحب میں، کسی ولی میں، حتیٰ کہ کسی نبی میں ہے مجال کہ اللہ سے جھگڑا کر سکے؟ نبی میں بھی مجال نہیں ہے اللہ سے جھگڑا کرنے کی۔ یہ تو اللہ کا اپنا کلام ہے، اللہ کا اپنا کلام ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ جھگڑا کرے گا اللہ سے، اور جھگڑا بھی اللہ کی اجازت سے ہوگا، اللہ کی اجازت کے بغیر جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صورتیں اللہ سے جھگڑا کریں گی اور بخشوائیں گی اپنے پڑھنے والوں کو، اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی؟ سب سے بڑی کمائی ہے یہ قرآن مجید انسان کے لیے۔ اس لیے جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو یہ 5 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں۔ نصیحت بھی ہے، اس سے انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا کا انہماک اور دنیا کی مصروفیات اور دنیا میں محو ہو جانا، اس کو چھوڑنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ شفا حاصل کرنے کی نیت بھی رکھو۔ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے اپنی بیماریوں سے شفا کی نیت بھی رکھے۔ پھر فرمایا کہ ہدایت کی نیت بھی رکھو کہ اس سے ہمیں ہدایت لینی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہدایت کی جگہ نہیں ہے، اور کوئی ہدایت کی کتاب نہیں ہے، اس سے ہم نے اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ہمیں رحمت دے، اس سے برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے ہم پہ اس کتاب کے ذریعے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہو جائے اس کتاب کے ذریعے۔ اور فرمایا یہ کتاب برکت والی بھی ہے، برکت کی نیت بھی رکھو، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے گا۔ کسی بھی دنیا کی اور کتاب سے پڑھ کے اس طرح ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا جس طرح قرآن مجید کو پڑھ کے اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہے، اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہے، اس کے نیک اعمال کی توفیق میں اضافہ ہے۔ یہ ساری نیتیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں کرنی چاہیے۔ آگے یہ بات ارشاد فرمائی، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، بفضل اللہ و برحمتہ، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس نے یہ قرآن دیا تمہیں۔ وہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا جس کی یہ صفات ہیں، یہ تو خالص اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قرآن تمہیں عطا کر دیا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس بات پہ کہ اللہ نے یہ ہمیں قرآن نازل فرمایا اتنی صفات والا، فَلْيَفْرَحُوا، مومنوں کو خوشی منانی چاہیے، خوشی کرنی چاہیے۔
خوشی منانے کا مطلب کیا ہے؟ خوشی اس طرح منانی نہیں جس طرح آج کل ہم خوشی مناتے ہیں، یا جو خوشیوں کا تصور ہے، چراغاں کیا جائے اور ڈول تماشے کیے جائیں، یا پھر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو فضول اڑایا جائے، یہ مراد نہیں ہے۔ ایسے خوشی کا ایک اپنا طریقہ ہے شریعت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کے اپنی ہدایات دی ہیں، وہ مراد ہے اس خوشی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہودیوں نے کہ یا رسول اللہ، ہمیں بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی یوم عاشورہ کو، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ میں تو اپنے بائی سے تعلق کی بنا پہ زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ میں خوشی کروں اس بات کی، لہذا آئندہ میں بھی یہ روزہ رکھوں گا۔ خوشی کا طریقہ کیا ہوا؟ اللہ خوشی عطا کرے، روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخذہ فرمایا اور حکم دے دیا کہ اچھا تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کریں گے۔ 40 دن کے بعد اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ توبہ جب قبول ہوئی تو اتنی خوشی ہوئی، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ سارے مدینے میں جشن کا سما تھا جس سے میری توبہ قبول ہوئی، اتنے خوش تھے مسلمان۔ اور اس خوشی سے، خوشی کا حق ادا کرنے کے لیے حضرت کعب بن مالک نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جس مال اور دولت کی وجہ سے میں غافل ہو گیا، میں سست ہو گیا، وہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، سارے کا سارا مال توبہ قبول ہونے کی خوشی میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا سارا مال صدقہ نہ کرو، کچھ مال جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، کچھ مال صدقہ کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا موقع اللہ دے تو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدینے میں نہ ملے، میں مدینے سے باہر نکل گیا کہ شاید کسی ضرورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہوں۔ میں تلاش کرتا کرتا ایک باغ میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے، میں انتظار کے لیے بیٹھ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا طویل ہوا کہ میرے دل میں غلط قسم کے خیال پیدا ہونے شروع ہو گیا۔ غلط قسم کے خیال سے مطلب یہ تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی ہو، اتنا لمبا سجدہ۔ میرے انتظار کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سار مبارک اٹھایا اور مجھے مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت جبرائیل آئے تھے میرے پاس اور آ کے انہوں نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پہ درود شریف بھیجے گا، درود پڑھے گا، اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی برائیاں مٹائی جائیں گی، اس کے درجے بلند کیے جائیں گے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ رکھا اس آدمی کے لیے جو مجھ پہ درود بھیجے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کے طویل نمازیں پڑھتے، نوافل ادا کرتے، لمبا قیام فرماتے۔ حضرت ام سلمہ یا کسی دوسری زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سو جاتے ہیں، آپ کچھ آرام کر لیجئے، کچھ قیام جو ہے اپنا مختصر کر لیا کریں۔ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ یہ خوشی کے طریقے جو ہیں یہ ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے ہر موقع کے لیے اگر خوشی اللہ عطا فرمائے تو اس خوشی کا حق ادا کرنے کے لیے روزے رکھیں، 5 رکھیں، 10 رکھیں، 20 رکھیں، جتنی بھی اللہ توفیق دے۔ خوشی کا موقع دے اللہ تعالیٰ تو نوافل ادا کریں، رات کو قیام کریں، لمبا قیام کریں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، سجدہ ادا کریں شکر کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا، اور پھر جتنا بھی ہو سکے اللہ استطاعت دے، اللہ توفیق دے، صدقہ خیرات کریں خوشی کا موقع ہے تو۔ یہ ہے خوشی کرنے کا طریقہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا یہ سراسر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر، اور اللہ کے اس فضل پہ، اللہ کے اس احسان پہ، اللہ کی اس رحمت پہ تمہیں چاہیے کہ خوشی کرو اس پہ۔ اور یہ اب آپ یہ خود تھوڑا سا ہمیں اپنا ساتھ ساتھ محاسبہ بھی کرنا چاہیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں 50 سال، 40 سال، 30 سال، 60 سال اس بات کے لیے صدقہ خیرات کیا ہو اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے، کبھی روزہ رکھا ہو اس خوشی میں اللہ نے ہم پہ قرآن نازل کیا ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ، یا سجدہ شکر ہی ادا کیا ہو اللہ نے ہمارے اوپر قرآن نازل کیا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں الٹی سیدھی باتیں کرنی تو بہت آتی ہیں، میلاد منانے والے لوگ جو ہیں وہ اسی آیت سے ثبوت دیتے ہیں خوشی منانے کا، جو وہ چراغاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، جو کچھ بھی واہیات اور فضول کام ہے سارے وہ فَلْيَفْرَحُوا کا لفظ استعمال کر کے اس آیت کا مفہوم لے کے اچھا جی قرآن پہ خوشی ہے تو قرآن لانے والے پہ کیوں خوشی نہ ہو، جس پہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی میلاد کریں تو اس پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر قرآن نازل ہونے پہ خوشی کرنی چاہیے تو جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے لیے بھی خوشی منانی چاہیے۔ یہ تو ہم حجتیں بڑی پوری کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ٹھیک ہے ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں کرتے ہم کہ تم خوشی کرو، لیکن پھر خوشی بھی وہ کرو جس کی شریعت نے حکم دیا ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کون ہے کوئی دل اپنا ذرا بڑا کرے نا اور کہے کہ جی اچھا اللہ نے قرآن نازل کیا ہم پہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن ہے میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خوشی میں خرچ کرتا ہوں، کرے نا کوئی۔ یا پھر کسی میں جگرا ہے تو یہ کہے جی حضرت داؤد والے روزے جو ہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، ایک دن کا روزہ چھوڑ کے ایک دن رکھو، ساری زندگی میں قرآن نازل ہونے کی خوشی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں ساری عمر میں روزے رکھوں گا، روزہ ترک نہیں کروں گا۔ خوشی تو پھر وہی کرنی چاہیے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، خواہ وہ قرآن نازل ہونے پہ خوشی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی خوشی ہو، ٹھیک ہے خوشی کریں آپ، لیکن وہ کریں جس کی شریعت نے حکم دیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہوا خیر مما یجمعون۔ ہوا کی ضمیر کس لیے ہے؟ قرآن مجید کے لیے۔ ہوا خیر وہ بہتر ہے کس چیز سے؟ مما یجمعون اس چیز سے جو تم دنیا میں جمع کرتے ہو۔ مراد کیا ہے اس سے؟ دنیا کا مال دولت۔ آج تو پھر ساری عمل کرنے کے لیے ہے نا، ایسے تو نہیں ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا کا ایک ٹکڑا جو ہے اس پہ عمل کر لیا اور آگے پیچھے چھوڑ دیا۔ آگے پھر اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس دنیا میں تم کھبے ہوئے ہو، جس دنیا میں تم منہمک ہو، جو دنیا تمہیں چھوڑ نہیں رہی، جس میں تم نے اپنے آپ کو جذب کر رکھا ہے، اس دنیا سے تو یہ قرآن اچھا ہے، اور یہ قرآن ایسا اچھا ہے، اللہ کے رسول نے اس طریقے سے باتیں سمجھائی ہیں، اس طریقے سے باتیں سمجھائی ہیں، حق ادا کر دیا بات سمجھانے کا، لیکن ہمارے پلے وہ باتیں پڑتی نہیں۔
اور صحابہ کرام میں ہمارے درمیان فرق بھی یہی ہے. صحابہ کرام جو بات سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہ عمل کرتے تھے. ہماری زندگی بے عملی کی زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا, آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تجارت کی تھی اور اس تجارت میں مجھے 10,000 ریال کا فائدہ ہوا ہے, اتنا اور اتنا فائدہ ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قرآن مجید کی 10 آیتیں یاد کر لو تو 10,000 ریال سے تمہیں زیادہ فائدہ ہے. قرآن مجید کی 10 آیتیں یاد کر لو تو 10,000 ریال کے فائدے سے زیادہ فائدہ ہوگا تمہیں. صحابی چلا گیا. چند دن کے بعد آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے 10 آیتیں یاد کر لی. یہ ہے طریقہ فلیفرحوا کا. اگر واقعی ہمیں کوئی خوشی ہے اس بات کی تو جو چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو یہ پسند کرے جب اپنے گھر میں جائے تو 3 بہترین خوبصورت اور صحت مند اونٹنیاں اس کے لیے اس کے گھر میں بندھی ہوئی ہوں. 3 اونٹنیاں اس کے گھر میں صحت مند اور خوبصورت اس کی پسندیدہ. اب اس زمانے میں تو اونٹنی ہی سب سے بڑی نعمت تھی. آج آپ جو بھی چیز پسند کرتے ہیں, لیگزس پسند کرتے ہیں یا مرسڈیز پسند کرتے ہیں, وہ تصور کر لیجئے کون آدمی ہے جو یہ پسند کرے کہ اول درجے کی لیگزس جو ہے جب وہ گھر میں جائے تو 3 لیگزس گاڑیاں کھڑی ہوں اس کے لیے 0 میٹر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی نماز میں 3 آیتیں پڑھ لو تو وہ 3 اونٹنیوں سے زیادہ تمہارے لیے مفید ہے, زیادہ تمہیں فائدہ دیں گی, وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ان 3 اونٹنیوں سے. 3 آیتیں نماز میں. اور پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی تہجد کی نماز میں 10 آیتیں پڑھ لے, جو آدمی تہجد کی نماز میں 10 آیتیں تلاوت کر لے, دنیا مافیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہیں وہ. دنیا مافیا کی دولت سے دنیا میں جتنا بھی سونا ہے, چاندی ہے, ڈالر ہے, ریال ہیں, روپے ہیں, ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو ان سے زیادہ قیمتی ہیں کہ تہجد کی نماز میں 10 آیتیں پڑھ لی. جن میں عیاشی ہے, رنگینی ہے, میلہ ٹھیلا ہے, وہ کام کرنے پہ ہماری طبیعتیں بڑی جلدی راغب ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ شیطانی کام ہے. جن پہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے, تھوڑا عزم کرنا پڑتا ہے, ہمت کرنی پڑتی ہے, وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ ہمیں مشکل لگتے ہیں. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی 10 آیتیں روزانہ تلاوت کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو غافل بندوں کی فہرست سے خارج کر دیتے ہیں کہ وہ غافل نہیں ہے اللہ سے, وہ اللہ کو یاد رکھنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا شمار ہوتا ہے جو آدمی روزانہ 10 آیتیں تلاوت کرے. اور جو آدمی روزانہ 100 آیتیں تلاوت کرے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فرما بردار بندوں میں لکھ لیتے ہیں. جو آدمی روزانہ 100 آیتیں تلاوت کرے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فرما بردار بندوں میں لکھ لیتے ہیں. اور ایک معمولی عام اندازے کے مطابق ایک پارے میں 100 آیتیں آیا. ویسے تو اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں, اگر ان میں بھی ہم توجہ کے ساتھ صورتیں پڑھیں سنتوں میں اور فرائض میں بھی, تو اللہ کے فضل و کرم سے 100 آیتیں اس میں بھی پوری ہو جاتی ہیں. لیکن اگر نماز کے علاوہ بھی کوئی آدمی 100 آیتیں پوری کرنا چاہے تو ایک پارے سے زیادہ نہیں ہے.
20 منٹ میں 15 حافظ جو ہیں وہ تو 15 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، عام آدمی 20 منٹ میں یا پھر زیادہ سے زیادہ 25 منٹ میں انسان پڑھ لیتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی 20 منٹ یا 25 منٹ لگا کے اللہ کے فرما بردار بندوں میں اپنا نام لکھوا لے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اور دولت کیا چاہیے انسان کو؟ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی 1000 آیتیں روزانہ تلاوت کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پورا ایک خزانہ لکھ دیتے ہیں، نیکیوں کا خزانے کا ڈھیر مل جاتا ہے اس کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس قرآن پہ کے نازل ہونے پہ تمہیں خوشی کرنی چاہیے۔ کبھی انسان 2 نفل ہی پڑھ لے، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس کی خوشی میں 2 نفل پڑھ لیے، سجدہ شکر ادا کر لیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیکی کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فیس نہیں رکھی ہوئی، فیس نہیں رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا بھی جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرگوشی کرتے تھے، منافق آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ثابت کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کو اسے تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ اچھا بھائی آئندہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کرے گا، سرگوشی کرے گا، وہ پہلے صدقہ کر کے آئے پھر سرگوشی کرے۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے فیس ہے صدقہ کرنے کی، صحابہ کہتے ہیں کہ صرف ایک آدمی تھا جس نے صدقہ کیا، اس کے علاوہ سرگوشی کرنا چھوڑ دی لوگوں نے، اور وہ حضرت علی تھے۔ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کر کے آئے، پھر آگے سرگوشی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کی فیس رکھ دیتے کہ جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے پہلے 1 ریال صدقہ کر کے آئے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو کوئی فیس نہیں ہے، تب بھی ہمیں تکلیف ہے، تب بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ رکھا ہوتا کہ جو آدمی مسجد میں نماز فرض پڑھنے کے لیے آئے 5 ریال کا صدقہ کر کے آئے تب نماز قبول ہوگی، لیکن ہم لوگ ایسے نالائق ہیں اور ایسے بے وقوف اور احمق ہیں کہ نیکیوں کا اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ قیامت کو یوم الحسرت اسی لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کو نیک لوگ بھی حسرت کریں گے، صرف کافروں کے لیے یوم الحسرت نہیں ہے قیامت کا دن، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو تمنا کرے ہی کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ لیکن فرمایا کہ نیک لوگ بھی قیامت کے دن نادم ہوں گے، یوم الحسرت ہوگا ان کے لیے بھی، اور ان کے لیے اس لیے ہوگا کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اس سے زیادہ نیکی کر لیتے، کاش اس سے زیادہ صدقہ خیرات کر لیتے، زیادہ نوافل پڑھ لیتے، اس سے زیادہ روزے رکھ لیتے، زیادہ صدقہ خیرات کر لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ وہ دولت جو تم دنیا میں اکٹھی کرتے ہو جس کے پیچھے پڑے، اور پھر یہ بات جو ہم قرآن پڑھیں گے نیکی کریں گے وہی ہمارے کام آئے گی، جو دولت اکٹھی کریں گے وہ ہمارے کام نہیں آنے والی۔ جو دولت ہم اکٹھی کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی ساری دولت سے فائدہ اٹھا کے دنیا سے جاتے ہیں۔ جو دنیا اکٹھی کرتے ہیں تو وہ تو وارث استعمال کرتے ہیں، وہ تو اولادوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان ساری زندگی اپنی کھپا دیتا ہے اس زندگی میں، اس دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو یاد دلایا ہے یہ کہ یہ بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ساری زندگی کھپا دیتے ہو تم دنیا میں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ قبر تک تمہیں وہ ہوس چھوڑتی نہیں، قبر میں پہنچا کے دم لیتی ہے، اور جو کچھ تم نے بنایا، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے کام نہیں آیا، وہ تو وارثوں کا کام آیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح سمجھائی کہ تم میں سے کون ہے جس کو وارثوں کے مال سے محبت ہو؟ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال کی بجائے وارثوں کے مال سے محبت ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ
ایسا تو کوئی بھی نہیں جس کو وارثوں کے مال سے محبت ہو، وہ تو دوسروں کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو تم نے پیچھے چھوڑ کے جانا ہے وہ وارثوں کا ہی ہے، اور کس کا ہے؟ جس کے پیچھے ساری زندگی کھپا دیتے ہو، ساری زندگی محنت اور مشقت کرتے رہتے ہو، اس میں سے کتنا مال تمہارا ہے، جتنی تمہاری قسمت ہوگی اتنا ہی لوگے، باقی تو وارثوں کا ہے۔ بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے لیے محنت اتنی کرو جتنی اس دنیا کے لیے ضرورت ہے، باقی جتنی عبدالآباد تک رہنے والی زندگی ہے محنت اس کے لیے کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت بہتر ہے اس دنیا کی دولت سے جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو۔ قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ زندگی کا، اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھی بنے گا، برزخ میں بھی تمہارا ساتھی بنے گا، آخرت میں بھی تمہیں فائدہ دے گا، آخرت میں بھی تمہارا ساتھی بنے گا۔ دنیا کا مال چھوڑ جائے گا، بیوی بچے چھوڑ جائیں گے، اولاد چھوڑ جائے گی، دوست احباب چھوڑ جائیں گے، کوئی بھی ساتھ نہیں رہے گا، یہ قرآن ساتھ رہے گا، قرآن ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے اطمینان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ قرآن کو قبول نہیں کرتے، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ جانتا ہے ان کے معاملے کو، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا کھو رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ارائیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا ما انزل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا من رزق سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اور تم اپنے طور پہ بعض چیزوں کو حلال قرار دے دیتے ہو، بعض کو حرام قرار دیتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ حلال حرام کی اتھارٹی کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ خود اسے نبی کو بتائے کہ اس بات کا اعلان کر دو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ نبی کے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے خدا کہ ہم اپنے طور پہ کسی چیز کو حلال کریں، کسی کو حرام کریں، کسی کو جائز قرار دیں، کسی کو ناجائز قرار دیں۔ نبی کو اجازت نہیں تو نبی کے امتی کو کیسے یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ یہ بتائے اچھا جی یہ کر لیں، کوئی حرج نہیں، ثواب ہی ہے نا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ دین کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اچھا جی کر لو، کی حرج ہے؟ قرآن ہی پڑھنا نا کٹھے ہو کے، ختم قرآن یا اصال ثواب یا فلاں اور فلاں اور فلاں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ثواب ہی کی بات ہے، یہ ثواب کی بات کہیں عذاب کی بات نہ بن جائے۔ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں بتائی وہ نہ کریں۔ ثواب وہی ہے جس کو اللہ اور اللہ کا رسول کہے گا، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ثواب نہیں کہا وہ عذاب بن جائے گا۔ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا، حلال اور حرام کا حکم دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تھا آپ نے اس کو حرام کیوں کیا؟ اللہ نے مواخذہ کر لیا، حالانکہ حرام تو قرار نہیں دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو، صرف نہ کھانے کی قسم کھائی تھی، لیکن معاملہ چونکہ رسالت کا تھا کہ رسول نے اگر چھوڑ دیا کھانا تو شاید امت یہ سمجھ لے کہ اسی میں ثواب ہے، شاید یہ حرام کی گئی ہے۔ معاملہ رسالت کا تھا، لہذا فوراً مواخذہ کر لیا کہ اے نبی تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہو تم اس کو حرام قرار دو۔ اللہ کے رسول کے بعد کس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی عقل سے یہ فیصلہ کر لے اچھا جی اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ درود شریف ہی ہے نا، ثواب ہی ہے نا۔ یہ ثواب کب ہے؟ اگر ثواب ہوتا تو اللہ کا رسول خود بتا دیتے۔
اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو پھر یہ ثواب نہیں. حلال حرام قرار دینے کی جسارت مت کرو کسی چیز کو. جائز ناجائز بتانا اللہ کے رسول کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. یہ خوابوں کی باتیں، مکاشفوں کی باتیں، مراقبوں کی باتیں ہم نہیں مانتے. یہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کس لیے آئے ہیں؟ اگر شریعت کے مسئلے جو ہیں خوابوں سے ثابت کرنے ہیں، مراقبوں سے اور مکاشفوں سے ثابت کرنے ہیں، تو یہ قرآن اللہ نے نازل کیوں کیا ہے؟ رسول اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ رسول اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ قرآن مجید کے احکام پہ خود عمل کر کے دکھا دیں لوگوں کو، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے کیا ہے اس کے بعد اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے طور پہ کوئی چیز نہ ثواب بن جائے گی نہ گناہ بنے گا جب تک اللہ اور اللہ کا رسول اس کو ثواب یا گناہ نہ کہے. اور اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو پھر شراب کو حلال کر لیا جائے گا اس کا نام بدل کے، ریشم کو حلال کر لیا جائے گا اس کا نام بدل کے. یہ حلال حرام جو ہے یہ ہوں گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بڑا فتنہ ہے پاکستان میں پرویزیت کا. اس کے بعد پھر جو اس کے شاگرد ہوئے، آج کل گاندھی جو ہے وہ اس کا جانشین ہے. اس سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کے بارے میں، تصویر کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اس نے جواب میں یہ کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں. 5 چیزیں. اور اسے آیت یہ پڑھی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. بے حیائی اور گناہ کے کام اور گمراہی اور شرک اور اللہ کے نام کوئی بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہ کہی ہو، یہ 5 چیزیں حرام ہیں، باقی ساری چیزیں حلال ہیں. اور ان صاحب نے پہلے تو سنا تھا کسی زمانے میں تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی، آج کل جو تصویر آ رہی ہے ان کی وہ بالکل کلین شیو ہے. چونکہ داڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک داڑھی رکھنا جو ہے، داڑھی شیو کرنا بالکل حلال اور جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننا مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے، ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ویسی ہی حرام ہیں جیسی قرآن کی حرام کردہ چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، جو احادیث ہیں، ان کی روشنی میں علماء نے واجب قرار دیا ہے داڑھی کو. اللہ کے رسول نے جو بات طے کر دی، جو فیصلہ دے دیا، جو حکم دے دیا، وہ شریعت ہے. اللہ کے رسول کو چھوڑ کے یہ جو بہت بڑی گمراہی ہے کہ قرآن کی باتیں جو ہیں وہ تو شریعت ہے، قرآن کے علاوہ ہم کسی بات کو نہیں مانتے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ قرآن کی وضاحت اور قرآن کی ہی تشریح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا. قرآن مجید نے زانی کے لیے 100 کوڑے رکھے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شادی شدہ جب زنا کرے گا تو اس کے لیے سنسار کا حکم ہے. یہ سنسار کرنے کا حکم بالکل ویسا ہی ہے جیسا قرآن مجید کا حکم ہے غیر شادی شدہ کے لیے. جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے باتیں ثابت ہو جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال اور حرام قرار دیا ہے، وہ ویسا ہی حلال اور حرام ہے جیسا اللہ نے حلال اور حرام قرار دیا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ارشاد فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ یہ جو تم نے اپنے طور پہ حلال اور حرام ٹھہرا لیے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ پہ تم نے جھوٹ باندھا ہے. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ. اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا ان لوگوں سے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اپنے طور پہ جنہوں نے مسئلے گھاڑ لیے, اپنے طور پہ مسئلے بنا لیے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, اس کا ثواب ہے اس کا گناہ ہے, اپنے طور پہ جنہوں نے یہ مسئلے گھاڑ لیے, اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا سوچو بتاؤ کہ تم نے جو حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز بنا لیا قیامت کے دن سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کبھی تم نے سوچا اس بات پہ؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ تعالیٰ, اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لہذا فوراً پکڑتا نہیں. اللہ رحمت والا ہے, اللہ رحمان اور رحیم ہے, فوراً سزا نہیں دیتا. ولیکن اکثرهم لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اس رحمان اور رحیم ہونے پہ شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, اللہ مہلت دیتے ہیں, اللہ فضل کرنے والے اور احسان کرنے والے ہیں, اللہ فوراً نہیں پکڑتے. اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کرنے کے لیے تو انسان کے پاس ساری زندگی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اتنی باتیں ہیں شکر کرنے کے لیے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. لیکن یہاں کم از کم اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں تو ہمیں بتا دیں کہ شکر کرنے کے لیے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کا نازل کرنا کہ یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے, اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے, اس پہ تمہیں خوشی کرنی چاہیے یا اس پہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پہ فوراً پکڑ نہیں کرتا, اللہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے, اللہ مہلت دیتا ہے. اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ثبوت ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ موت سے پہلے پہلے رکھا ہے. خواہ انسان کی عمر 90 سال ہو جائے, 100 سال ہو جائے, خواہ کتنی لمبی ہو جائے, موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ, یہ ساری اللہ کی ڈھیل ہے, اللہ کی مہلت ہے. اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے پہلے تک کا وقت جو ہے وہ توبہ کے لیے رکھا ہے. اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل اور احکام سننے کے ساتھ ساتھ ان پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.